یار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. میرے شیخ اسامہ بن صاحب کیا بات ہے یار. بات نہ بھی کرو نا, یہ دو شعر پڑھ دو باز مکمل ہو گیا. پوری زندگی سمٹ کے میرے نبی کی اخلاق اور کردار والی محبتوں والی سمٹ کے رہ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. دکھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں, فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں, جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. یہ ہے ترجمہ محسن اعداء کا. جی میرے اور تمہارے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, معززین کرام, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک میرا اور تہاڈا اپنے گھر دے اندر حاضر ہو جانا اللہ قبول و منظور فرمائے. خوش قسمت لوگوں جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر وچ بلایا ہے. ایویں نہیں کسی اللہ والے کیا ولا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے, ولا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے. یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے. جے نصیب دی گل ہے نا کہ رب دے مہمان بڑے بیٹھے ہو. کیوں جی میرے گھر وچ آن والا میرا مہمان تے اللہ دے گھر وچ آن والا اللہ دا مہمان. سیدھی سیدھی گل ہے, اللہ دا گھر ہے. کیا جی اللہ اپنے مہماناں دی مہمان نوازی اپنی شاہجان شان فرمان گے. پوچھن گے میرے مہمانوں کیویں آئے ہو, کی لینا آئے میرے گھر. اسی کہاں گے اللہ تیرے کو اپنے گناہاں دیا معافیاں منگنا ہے. اللہ کہے گا سچی گل کر جی اللہ سونے, اور کوئی مقصد نہیں. اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں نے سارے نو معاف کر چھڑے. اللہ اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے بھائی, قرآن اور صاحب قرآن سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا جی لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا اللہ اکبر اللہ اللہ. تھوڑی آواز آ گئی نا ذرا جاتے چلے ہی نہ چلے تے بڑا جا درمیانہ جاتے چلے نا بہت نام ہی چلو. فرمایا جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر اس قرآن پاک کو اگر اسی کسی پہاڑ تے نازل کر دے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تسی اپنی اکھاں نال ویکھ دے اے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کولوں آگزاریاں کر لگ جاندا, ریزا ریزا ہو جاندا. اور نال فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
سمجھ اور تدبر بولو کام لین اس واسطے مثالاں بیان کرنے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر غور سے فرماتے ہیں چلا جانا میرے اور تو اٹھے پیارے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن سارے کہنا ایک بندے دے کہنا نہیں ایک بندے دے کچھ نہیں لگتے حضرت حسن سارے دی اپنے حضرت حسین بھی اپنے حضرت علی بھی اپنے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر عثمان علی سارے ہی اپنے کیوں جی ساڈے تے سارے ہی اپنے نے اللہ ایک بندہ پان والے تے یہودیاں دی تے ایجنٹ تے ہو سکدے نے مگر اسلام دے مسلمانی والی بات نہیں ہے سونیا جنتی لوگاں گالاں کڈن تو جڑا بعد نہ آوے اللہ اکبر او جنت وچ کیویں جا سکے گا گل سمجھ آئی نا میرا تیرا تے عقیدہ ہے نبی سونے فرمایا جڑا اپنے مسلمان بھائی دا میرے تیرے بارے وچ کوئی نہیں جانتا ہے کہ جنت تے جاواں گے یا کتھے رہاں گے جی پھر اپنے مسلمان کلمہ کو بھائی دا گلا کرن والا او دی غیبت کرن والا دل وچ میل رکھن والا او دے بارے وچ حسد رکھنے والا کبھی جنت تے نہیں جا سکے گا جے جائے کہ جنتی لوگاں دا گلا کرے او بندہ جنت دے خواب ویکھدا رہے اے نہیں ہو سکے گا اس واسطے میں عرض کر رہا نام ہے نواز رسول دا ابن علی دا حضرت حسن بن علی دا رضی اللہ تعالی عنہما ان دعا دا باپ بیٹے دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہو گے جدوں میں ایک دا نام لے آئے حضرت حسن ماشاءاللہ چلو پاس دے ہوئی جاؤ گے نا کدھر پاس مارک دے نمبر لے جاؤ گے اگر 100 بٹا 100 نہ تو جا سکے تا یعنی مارا جا کدی امتحان لین باقی امتحان لین واسطے سارے ممتحن بڑے رہتے ہیں امتحان لے جاتے ہو ساڈا کدی تانوں سوکھا جا پرچا مالتا جائے نا پہلی کلاس دا سٹوڈنٹ بھی وہ سوال حل کر دے او دا جواب اوتے بھی تسی زیرو ہی لیندے ہو اوتے زیرو تے رہندے ایک نمبر بھی لیا جاندا ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کر رہا میرے نبی تے نواسے نے معززین شہر دی دعوت پکائی ہوئی ہے مہمان تشریف فرما نے حضرت حسن دی ملازمہ نوکرانی انہاں دے دسترخوان تے کھانا چڑھے جا رہی ہے شوربے دے پیالے بھر بھر کے رکھے جا رہی ہے ایک شوربے دا پیالہ بھر کے لے آئی حضرت حسن دے اتوں دی گزارن لگی اچانک دا پیر دل کیا حضرت حسن تے شوربہ اڑ گیا اس سے بڑیاں نگاہاں نہ ویکھ دینے سے لونڈی دا اس ملازمہ دا جسم کمبدا پیا ہے کمبدیاں دی اللہ دا قرآن جاری ہو جاندا ہے قرآن جاری ہویا میں کہ چل کے دسنا مار تو بچ گئی قرآن پڑھنے والے ہو قرآن سننے والے ہو پیار پالو قرآن نال دنیا تے آخرت دی مار تو بچ جاؤ گے اے دیکھو یہ کسی گندے گھرانے دی گندی تربیت یافتہ گندے ڈرامے ویکھن والی فلماں ویکھن والی کنجریاں دے گلوکاراں دے گانے سنن والی کیوں جی اور گندے میوزک بھی دل دادا ہوندی تے او دی زبان چوں قرآن جاری نہیں ہونا سی سیدھی سیدھی بات جو مار پہ جانی سی جی ایک قرآن پڑھیا تو مار تو بچ گئی سبحان اللہ مار تو بچنا چاہتے ہیں نا ہاں تے پھر قرآن پڑھیا کریے قرآن سنیا کریے ادھر ویکھنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی جدوں اس سے بھریاں غیر بھریاں نظراں نال ویکھدے پے نے اس ملازمہ دا جسم کمبدا پیا ہے کمبدیاں دی زبان جو قرآن پاک دی ہے تا ایک جملہ جاری ہو جاندا ہے کہندی والکاظمین الغیظ بندے تے ایہو جے بھی ہویا کرتے ہیں جڑے غصے نو پی جان والے اللہ نے انہاں دی تعریف قرآن مجید اندر بیان فرمائی ہے
حضرت حسن فرماندے نے کیڑے لوگ ہون گے جڑے غصے نوں پی جان والے، میں اپنے آپ نوں لوگاں دے اندر کیوں نہ شامل کرنا وا، جا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، غصے نوں پی چھوڑیا ہے۔ انہیں آکھیا اج نہیں کل پھر کدی زندگی اندر غصہ تے آ ہی جاندا ہے، غصہ آ جاوے اس جرم دا میرے کولوں بدلہ ہی نہ لے لین کدرے۔ اسے آتا اگلا جملہ تلاوت کر دیے کہندی ہے والعافین عن معاف بھی کر دیندے نے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ والی ہے تو تے قرآن پڑھ کر کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی، نہ آج نہ کل نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر اس جرم دا تیرے کول بدلہ نہیں لواں گا، جا تینوں معاف کر چھوڑے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی اعلان فرما دے گئے اے ملازمہ کہندی ہے کم تے بن والا ہے، ترجمہ جانتی سی نا، انہیں کیا وہ جملہ پڑھیا تے کم بن جائے گا، قرآن پڑھنے والیاں تے کم بن ہی جاندے نے۔ قرآن پڑھنے والے تے بولو کم پڑھنے والے تے بن جاندے جے، یہ میرا الگ بات ہے، قرآن پڑھنے والے تے کم بن ہی جاندے نے۔ جی 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 ادھر ویکھنا ذرا، انہیں کیا کم تے بن والا ہے، اسے آخری جملہ تلاوت بڑی دور دی بات، نہ قرآن نہیں پڑھیا رکوع بھی نہیں سپارا یادہ سپارا یا رکوع یادہ رکوع تے ہوتے بڑی دور دی گل ہے، انہیں تے پوری آیت بھی نہیں پڑھی۔ حافظہ کاریوں کو پوچھو پوری آیت بھی نہیں پڑھی۔ حضرت حسن دا غصہ بھی ٹھنڈا کر چھڑیا، اپنے جرم دی معافی بھی مانگ لئی، اللہ والی آزاد ہو کے بھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ان کام بندا جے قرآن پڑھنے والے آدھا۔ ادھر ویکھنا ذرا غور فرما دیا چلا جانا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید بن حضیر، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، میرے پیارے نبی دے صحابی فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا سا، میرے کول میرا گھوڑا بنیا ہوا گھوڑا بندہ ہوا تھا، کہندے نے کہ میں جنال اپنے بیٹے یحییٰ نوں سلا کے نفل نہیں تے ہوئے تے قرآن پڑھدا پیا، کہندے نے اچانک میرا گھوڑا اچھلن لگ جاندا ہے، بتکن لگ جاندا ہے، کہندے نے میں تلاوت بند کیتی، میں اگے پیچھے سجے کھبے نظراں ماریاں کچھ نظر نہ آیا، کہندے نے آسمان بنے ویکھیا ایک چھتری نما صاحبان نظر آیا، یہ اندر قندیلاں روشن ستارے جھلمل کر رہے نے۔ تلاوت دوبارہ شروع کی تھی، گھوڑا اور زیادہ اچھ لیا، میں پھر تلاوت بند کر کے ویکھیا یہ ٹکڑا پہلے نالوں قریب نظر آیا، ستارے اگے نالوں بد روشن نظر آئے، کہندے نے تیسری مرتبہ میں تلاوت پھر شروع کرنا، گھوڑا تیز لگیا جی میرے بیٹے یحییٰ تے آن ہی چڑھے آئے، جلدی نال تلاوت بند کی تھی، اتاں ویکھیا یہ بدل دا ٹکڑا پہلے نالوں سر دے قریب زیادہ نظر آیا، یہ اندر قندیلاں اگے نالوں زیادہ جگمگ کردیاں ہوئیاں نظر آئیاں، کہندے موتا ویکھدا رہیا تے اے صاحبان جھنڈ جڑا ستارے آندا چھتری نما صاحبان اتاں ہوندا رہیا، حتیٰ کہ ویکھدیاں میری نظراں تو غائب ہو گیا۔ میں سویرے اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کیتا، اللہ دے نبی فرمایا او شاید تلاوت جاری رکھ دیو، قرآن پڑھتا رہتے ہو جی۔ اللہ دے نبی مینوں اپنے بیٹے یحییٰ دی معصومیت ترس آ گیا، میں آکھیا اینوں اپنے سواں تلے روندی نہ ڈالے، ایدی جان لین دا سبب نہ بن جاوے۔ اللہ دے نبی میں تلاوت بند کیتی، ویکھیا تے بدل دا ٹکڑا تے ادا ہوندا میری نظراں تو جلی ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے سونیا اے بدل دا ٹکڑا نہیں سی، اے ستارے نہیں سی، اللہ دی رحمت سی، او دے اندر چمکن والے او دے اللہ دے فرشتے سن، تلک الملائکۃ یتلون
فرمایا ایتھے اللہ دے فرشتے سلطنت لصوتک، ایتھے تیری آواز سن کر کے قرآن دی تلاوت سن کر کے تنایت نہ قریب ہونا ہوندا ہے. تنت لصوتک، یہ تیری آواز سن کے تیرے قریب ہوئے سن. اللہ نے نبی فرمایا لو قرأتا لأصبحتا ينظر الناس إليها، اگر تلاوت جاری رکھ دیو سویر ہو جاندی تے چڑھ جاندا لوگ اپنیاں اکھاں نال ویکھ دے لا يتوارى منهم، لوگاں دیاں اکھاں تو اے فرشتے چھپ نہ سکدے. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویر محمود بن مصری ڈاکٹر غنیہ دے اسلام لے آنے دا واقعہ بیان کر دینے. کہتے ہیں سورہ نور دی آیت نمبر 40 کو بتلا دینے. کہتے ہیں میں پتا چلیا عیسائی غیر مسلم غیر مذہب ڈاکٹر غنیہ دا بڑا شہرا بہت ہی با اخلاق بندہ ہے. انسانیت دے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کلمہ نہیں پڑھیا باقی ہمدرد پڑھا ہے. بہت ہی با انسان اخلاق دا بڑا اعلیٰ درجے دا معیار نمونہ بندہ بہت ہی باخلاق. بڑیاں دیاں مشہوریاں نے پتہ چلیا وہ ڈاکٹر غنیہ مسلمان ہو چکے ہے. جناب محمود بن مصری سفر کرتے پوچھتے بچاتے انہیں کلینک تے پہنچ گئے. انہیں ویکھیا معزز کوئی بندہ آ رہا ہے. اٹھ کر کے اگے پد کر کے استقبال کیتا, گلے نال لگایا, ملے اور بٹھایا. اودی خاطر دوا واسطے آرڈر دے چھڑے. نالے کہتے نے معذرت نال 10 منٹ اگر ٹائم دے وہ تے میں وقت دے چکے ہیں تو مریض میں چیک کر لواں, مریضاں دا چیک اپ کر لوا, اس کے بعد میں حاضر. جی جی اتنی دیر تک مہمان نوازی کر دی گئی. 10 منٹ بعد آیا, میٹنگ شروع ہوئی کہ محمود بن مصری کہتا ہے جناب میں تے یہ پوچھن آیا تسی مسلمان کیویں ہوئے؟ کیا کسی مسلمان نال تیرا مناظرہ ہوا یا کسی خطیب دا خطاب سنے یا مباحثہ ہوا کدھر تیرا بحث مباحثہ یا کوئی تفسیر پڑھی؟ نہیں. کہتے ہیں پھر مسلمان کیویں ہوئے ہو؟ کہتے ہیں میں سمندراں دا سیاح ساں, میرے دن رات سمندراں اندر گزرتے گویا کہ میں آبی مخلوق ہاں. سارے نظارے اندھیریاں دے موجاں دے, جو اندھیریاں دے اندھیرے موجاں دے موجاں, میں ڈوبن والے دی بے بسی دا نظارہ کردا سا. یہ سارے نظارے میں جاندا سا اور مینوں انہاں دناں اندر کسی نے انگلش اندر قرآن پاک دا ترجمہ تھما دیتا ہے. میں پڑھنا شروع کیتا, پہلیاں آیتاں تو لے کر کے میرے دریچے کھلتے چلے گئے, دماغ کھلتا چلا گیا. مینوں اتنا فائدہ کلمہ میں نہیں پڑھیا. میں کہتے بڑی عظیم کوئی کتاب ہے. صاحب قرآن کتنا عظیم ہوئے گا جڑا یہ قرآن پڑھتا سی بیان کرتا سی. کہتے ہیں میں پڑھتا گیا, میری زندگی اندر عروج ہوتا چلا گیا, ترقیاں ہوندیاں چلیاں گئیاں. کلمہ پھر بھی نہیں پڑھیا. پڑھدیا سورہ نور دی آیت نمبر 40 تے پہنچیا جدی اندر بیان ہو رہا سی کہ ڈوبن والے دی بے بسی دا عالم او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
لیکن باہر سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے تسی یار پنجابی تسی نہیں میری گل صحیح ہونا دی تسی تو سمجھ لو نا چسکیاں میں رہن دیو اے گل چھوڑا نہیں ہوتی ادھر دیکھنا ذرا یہ ترجمہ کر رہا ہے جناب کہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب فرمایا اس طرح اللہ نے ڈوبنے والے کی بے بسی کا منظر بیان کیا گیا اسی طرح جو جاہل بندہ دور دین سے ہونے والا جاہل بندہ دین سے دور ہو چکا ہے اس کی جناب مثال اللہ نے ڈوبنے والے سے دی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ایسے جیسے کہ بہت سارے اندھیرے ڈھانپ رکھا گئے اندھیروں نے ایک دوسرے اندھیرے کو اور فرمایا موج کے اوپر موج موج کے اوپر سے جناب موج کے بعد پھر صحاب یعنی بادل آ گئے اور اس کے بعد فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض اور بعض اندھیروں کو بعض اندھیروں نے لپیٹ لیا چھا گئے بعض اندھیروں پر بعض اندھیرے اذا اخرج يده لم يكد يراها اور جب کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے اندھیرے میں اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے تو جناب وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور اگر اللہ روشنی مہیا نہ کرے تو کوئی راہ دکھلا سکتا نہیں یہاں پہنچا نا کہتے ہیں بس میں نے سوچا دل میں یہ جو صاحب قرآن محمد رسول اللہ ہے صاحب قرآن ہے اس کی تو کئی ہزار سال عمر ہوگی اور ہزاروں سال سمندروں میں ہی رہا ہوگا لیکن پھر بھی میں سوچتا تھا بے شک 10,000 سال عمر کیوں نہ ہو اس انسان کی دو لائنوں میں پوری کی پوری کیفیات بیان نہیں کر سکتا یہ تو دو کتابیں لکھی جائیں تو پھر اتنا کچھ بیان ہو سکتا ہے جو دو لائنوں میں بیان کر دیا گیا ہے بعد میں پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو عمر صرف 63 برس تھی اور پوری زندگی کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں کہتا میرے دل و دماغ کے دریچے کھل گئے اور میں نے اسی وقت کا اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر یہ تو واقعہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے یہ محمد کے رب کا کلام ہے جو عرش پر مستوی ہو کر بھی ہر ڈوبنے والے کی بے بسی کا نظارہ کرتا ہے بس کلمہ بڑا مسلمان کو گیا اللہ اکبر اللہ 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 حضرت سعید بن جبیر یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں پڑھتے پڑھتے ان آیات میں پہنچے ہیں سورہ یاسین کی آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ہو جاؤ قیامت والے دن آواز لگ جائے گی بس اسی آیت کو پڑھتے رہے روتے رہے ساری رات روتے روتے حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی کہاں گئے وہ قرآن سننے والے قرآن پڑھنے والے جناب اللہ اکبر عبداللہ بن حنظلہ کی مجلس میں کسی بندے نے قرآن پڑھا قرآن پڑھتے پڑھتے صحت پر پہنچائے وجناب علی اللہ من جہنم میعاد ومن فوقهم غواش جہنمیوں کو جہنم میں سونے کے لیے یعنی ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ سے ہوگا ان کا اوڑھنا بھی جہنم کی آگ سے ہوگا بس یہ تو سنتے ہیں ان پر گریہ تاری ہو جاتا ہے روتے روتے اور تھرتھراتے کانپتے کانپتے اٹھ کے چکا یا کھڑے ہو جاتے ہیں
یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دم گھٹے گا، دم نکلنے لگا گئے. لوگ کہتے ہیں حنظلہ، عبداللہ بن حنظلہ بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس آیت کی ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ اکبر. لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن، عظمت قرآن تھوڑا چھوٹا سا بیان نہیں ہے کہ تو ساری رات بندہ بیان کرتا رہے، ان لوگوں کی داستانیں ختم نہ ہونا، قرآن ختم ہو. اللہ اکبر. لیکن پیارے بھائی پھر بھی میں قرآن پاک کی یہ تاثیر، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کیسے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، کیسے رہنمائی فرماتا ہے، کیسے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو کیسے شانیں ملتی ہیں، کیسے عظمتیں ان کی بلند ہوتی ہیں، یہ بہت لمبی داستان بات کو سمجھ آ چکی. ویسے تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قرآن نہ سننے والا بتاتا ہے نہ سنانے والا بتاتا ہے. اللہ اتنی پیاری کتاب کے کائنات میں اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور صاحب قرآن جو قرآن پڑھ کے اپنی امت کو سناتے تھے، وہ تو اللہ اکبر پیارے نبی نے بھی تبلیغ کا آپ نے حق ادا کر دیا اللہ کے فضل سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.